زندگی بہت مختصر ہے، اسے عداوتوں کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ انسان قد سے نہیں ضرب سے بڑا ہوتا ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں تمہارے وجود سے وابستہ ہے تو یقین کیجیے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ سوال آیا بھائی کیا چیز ہے؟ جواب دیا گیا 20 سال کی بہن 2 سال کے بھائی کو بازار لے جاتی ہے اور خود کو محفوظ سمجھتی ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ تمہیں اپنی پریشانی ہمیشہ آزمائش ہی کیوں لگتی ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے وہ تمہارا مکافات عمل بھی تو ہو سکتا ہے؟ تعلق میں صفائیہ دینے کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ تعلق نبھانا ہے تو آنکھیں بند کیجیے اور بس یقین کیجیے۔ ہم اچھے وقت کی تلاش میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، حالانکہ جو وقت گزر رہا ہے وہی اچھا ہے۔ جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کو سچ پہلے ہی معلوم ہو۔ ٹوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ اپنے جذبے کو اندر رکھنا سیکھیے۔ کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگیے۔ کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائے۔ کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو مجبور نہ کرے۔ یہ دنیا آپ کے مخلص جذبات آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیے۔ ساتھ نبھانے کے ہنر تالے سے سیکھیے۔ ٹوٹ جائے گا مگر چابی نہیں بدلے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ نظر انداز اور قدر نہ کرنے والے کو سیدھا کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ اپنی عزت کا خیال رکھو۔ وہ وقت اپنے اوپر لگانا سٹارٹ کرو جو تم اسے دے رہے ہو، پھر تم دیکھنا وہ کیسے نہیں آتا تمہاری طرف۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم امیدیں باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی آمد کو یاد کرو۔